اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے ہم سب کے اوپر روزوں کو واجب قرار دیا. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں. ایک بار آئیے نظر ڈالتے ہیں کہ یہ روزہ جو اللہ نے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے ہم تک فرض کیا ہے، واجب قرار دیا ہے کہ بھئی روزہ ہر انسان کو رکھنا ہے، ہر صحت مند انسان کو رکھنا ہے. تو آئیے پہلے اس کی شرطیں دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی حکمت اور فلسفے پہ نظر ڈالیں گے. تو سب سے پہلے روزہ جن افراد پر واجب ہے وہ سب سے پہلے بالغ ہونا چاہیے، یعنی جو انسان بالغ ہے اس کے اوپر روزہ واجب ہے. جس کے پاس عقل ہے اس کے اوپر روزہ واجب ہے، یعنی نابالغ بچے جو ابھی چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے. جو مجنون ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے ان کے اوپر بھی روزہ واجب نہیں ہے. الحذر. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ حالت حضر میں ہوں، حالت سفر میں نہ ہوں، یعنی مسافر کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے. اس کے بعد ہے کہ آپ بے ہوش نہیں ہونا چاہیے، یعنی باہوش ہوں. عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ہوش و حواس میں بھی ہوں. اگر کوئی انسان بے ہوش ہے تو اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے. اور مرض سے سالم ہونا آپ کے لیے اولین شرائط میں سے ہے، یعنی آپ صحت مند ہوں گے تب آپ کے اوپر روزہ واجب ہوگا. اسلام نہیں چاہتا کہ کسی کو تکلیف ما لا یطاق، یعنی ایسی تکلیف دے، ایسا حکم دے، ایسی چیز اس کے اوپر عائد کر دے جس کو وہ انجام نہ دے سکے. لہذا اگر آپ مرض سے سالم ہیں تو روزہ آپ کے اوپر واجب ہے. پھر اس کے بعد حیض اور نفاس سے آپ خالی ہونا چاہیے، یعنی خواتین حضرات جو ہیں، خواتین اگر حیض اور نفاس نہیں آ رہا ہے تب ان کے اوپر روزہ واجب ہے. اب آئیے روزے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ روزے کے فائدے، روزے کی حکمت کیا ہے. پروردگار عالم نے روزے کو رکھا تو یعنی کیوں رکھا، اس کے اندر کیا پایا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے روزہ ہمیں تقوی الہی کی دعوت دیتا ہے. خود اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد ہوا لعلکم تتقون، کہ بھئی روزہ رکھیے تاکہ آپ جو ہیں وہ متقی ہو جائیں، شاید آپ متقی ہو جائیں. تو روزہ رکھنا اللہ کی قربت کے ساتھ ساتھ، قربت کی نیت کے ساتھ ہمیں تقوی الہی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی ہم اللہ کے تقوی میں مدد ہمیں حاصل ہوگی اور اللہ کے لیے ہم جو ہے وہ تقوی حاصل کر سکیں گے روزہ رکھنے کے ساتھ. روزہ اس کا فلسفہ صحت ہے. ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں صحت نصیب ہوتی ہے، یعنی بیماریاں ہماری کم ہو جاتی ہیں. بہت سارے امراض سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ امراض سے نجات ملتی ہے. ماہ مبارک رمضان جو اللہ نے فرض کیا ہے، 30 دن روزہ آپ رکھتے ہیں پورے مہینے، یہ آج میڈیکلی بھی پروف ہو چکا ہے. سائنس بھی کہتی ہے کہ بھئی انسان کا معدہ، انسان خود ایک مشین کی طرح ہے. ایک ایسی مشین کہ جسے کوئی بنانے والا کاپی نہیں کر سکتا. ایک ایسی مشین جو پہلے نہ کسی نے بنائی نہ آپ کوئی بنا سکتا ہے. ایک ایسی مشین جو اللہ کے مقابل اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. یہ ایک ایسی مشین اللہ نے بنائی، یہ انسان ایسا بنایا کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں بنا سکتا. اور اتنے اتم میں مصداق قرار دیا پروردگار نے اس انسان کو، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا احسن بنایا کہ اب اس کے اندر مزید کمال کوئی پیدا نہیں کر سکتا. اسے اس سے زیادہ خوبصورت بنایا نہیں جا سکتا. یعنی اگر کوئی چاہے کہ سامنے دو آنکھیں، ایک آنکھ پیچھے لگا دی جائے تو انسان اور دیکھ سکتا ہے، باکمال ہو جائے گا. لیکن نہیں، اگر کوئی ایسی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ انسان کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر کمال حاصل نہیں ہوگا. تو روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں بہت سی بیماریوں سے روزہ بچاتا ہے. ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہم غنی اور غریب کے درمیان، مالدار اور غریب، ایک امیر آدمی اور ایک غریب آدمی کے درمیان میں جو بہت سارے فرق ہیں کہ غریب آدمی خواہش اور حاجت کرتا رہ جاتا ہے مگر اسے ہر چیز میسر نہیں ہوتی. ایک امیر آدمی، ایک پیسے والا انسان جب جس چیز کی حاجت اسے ہوتی ہے فوراً اس کے سامنے وہ حاضر ہو جاتی ہے، تو وہ اسے مل جاتی ہے. اگر روزے نہ رکھتا، پروردگار روزے فرض نہ کرتا تو ایک امیر آدمی کو کبھی بھی بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہوتا. اللہ نے روزے رکھے، اس کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ امیری اور غریبی کے درمیان سے فرق ختم ہو جائے اور امیر اور غریب دونوں برابر ہو سکیں، تاکہ
امیر انسان کو, دولت مند انسان کو بھی غریبی کا احساس ہو سکے. کسی نے بہت خوبصورت کہا کہ آپ کتنے ہی امیر ہو جائیں, کتنے ہی پیسے آپ کے پاس ہو جائیں, آپ اپنے پیسوں سے اپنی پریشانی کو بیچ نہیں سکتے اور کسی کے سکون کو خرید نہیں سکتے. سکون حاصل کرنا ہے تو بارگاہ خداوند میں آنا پڑے گا, اللہ کی اطاعت کرنا پڑے گی, ورنہ راحت و سکون وہ چیز ہے کہ اللہ نے دنیا میں اسے پیدا ہی نہیں کیا. راحت ملے گی تو قبر میں ملے گی, اور وہاں بھی اسی کو ملے گی کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے. ماہ مبارک رمضان ہے, ہم سب بارگاہ خداوند میں یہ دعا کریں, پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ نہیں معلوم کب کس کی موت آ جائے, کب کس کا بلاوا آ جائے. اس کے بہت سارے نمونے ہم نے کورونا پیریڈ میں پچھلے 2-2.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں, ہمیں ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عنایت فرما. ایک آخری فلسفہ روزے کا جو سب سے بہترین فلسفہ علماء نوجوانوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے شہوت کنٹرول میں رہتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ خود کو کنٹرول میں رکھیں, اپنے نفس پہ قابو رکھیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں. اپنی دعائے خاص میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.